دنیا کی پہلی سپر پاور جس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ایک دن مسلمان اسے ضرور فتح کریں گے، یہاں پر مسلمانوں کی حکومت ہوگی، لیکن دنیا میں خدائی کا دعویٰ کرنے والے انسان اسی سرزمین سے تھے۔ جی ہاں دوستو، آج ہم مصر کے بارے میں بات کریں گے، وہی مصر جسے ہم نے کہانیوں، فلموں اور پہیلیوں میں تو ضرور سنا ہوگا۔ اس ملک کا حسن بھی آج پوری دنیا میں راج کرتا ہے، کیونکہ دنیا کی پہلی سب سے خوبصورت خاتون بھی اسی ملک سے تھی، اور حضرت یوسف علیہ السلام جی اسی ملک سے تھے۔ اس سرزمین پر بہت سے انبیاء کرام بھی تشریف لائے، لیکن آج کا مصر دیکھا جائے تو یہ بالکل مختلف ہے۔ آج یہ ایک مسلم ملک ہے، لیکن یہاں کی جدید زندگی دیکھ کر آپ حیران رہ جائیں گے۔ پیارے دوستو، آج ہم مصر کے بارے میں ایسی بہت سی دلچسپ معلومات جانیں گے کہ جنہیں سن کر آپ بھی دنگ رہ جائیں گے۔ تو آج کی ویڈیو کافی دلچسپ ہے، اسے اینڈ تک لازمی دیکھیں، اور تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب، لائک اور شیئر کر دیں تاکہ ایسی دلچسپ معلومات والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ تو چلیے آج کے ایک انتہائی دلچسپ سفر کو شروع کرتے ہیں۔ مصر، جس کا آفیشلی نیم عرب ریپبلک آف ایجپٹ ہے اور عربی زبان میں عرب جمہوریہ مصر ہے۔ مصر افریقہ کے شمال مشرقی کونے سے ایشیا کے جنوب مغربی کونے تک پھیلا ہوا ہے۔ اس کے شمال میں بحیرہ روم، شمال مشرق میں فلسطینی اور اسرائیلی کی غزہ کی پٹی، مشرق میں بحیرہ احمر، جنوب میں سوڈان اور مغرب میں لیبیا واقع ہے۔ شمال مشرق میں خلیج عقبہ مصر کو اردن اور سعودی عرب سے الگ کرتی ہے۔ اس ملک کا کل رقبہ 10,10,408 مربع کلومیٹر ہے۔ اگر بات کریں مصر کی آبادی کی تو مصر کی کل آبادی 10,95,00,000 ہے، 4,67,200 لوگوں پر مشتمل ہے۔ مصر میں بولے جانے والی زبان عربی ہے۔ یہ ایک مسلمان ملک ہے۔ مصر دنیا کا 14واں سب سے زیادہ آبادی والا ملک ہے۔ افریقہ میں نائجیریا کے بیک سب سے زیادہ آبادی والا ملک ہے۔ جدید مصر کا تعلق 1922 سے ہے، جب مصر نے بادشاہت کے طور پر برطانوی سلطنت سے آزادی حاصل کی۔ پیارے دوستو، مصر کے لوگوں کی ایک بڑی اکثریت دریائے نیل کے کنارے رہتی ہے، جس کا کل رقبہ 40,000 مربع کلومیٹر ہے۔ نیل کے نزدیک علاقوں میں کاشت کی جا سکتی ہے۔ صحرائے صحارا کے بڑے علاقے جو مکمل خشکی پر مشتمل ہے بہت کم آباد ہے۔ مصر کے تقریباً 43% لوگ شہروں میں آباد ہیں اور زیادہ تر دریائے نیل کے قریبی علاقوں میں۔ مصر کا سب سے بڑا شہر قاہرہ ہے، اور قاہرہ ہی مصر کا دارالحکومت بھی ہے۔ یہ شہر پرانی ثقافت اور جدید فن تعمیر کی مکمل عکاسی کرتا ہے۔ قاہرہ شہر میں ہی پورے مصر کی 20% آبادی آباد ہے۔ قاہرہ دنیا کا مصروف ترین شہروں میں شمار ہوتا ہے۔ اس شہر میں آپ ہر وقت ہجوم اور ٹورسٹس کو گھومتے دیکھیں گے۔ یہ شہر جتنا دن کے ٹائم مصروف ہوتا ہے، اس سے کئی زیادہ رات کے وقت مصروف شہر بن جاتا ہے۔ دوستو، قدیم مصری لوگ بالوں کو رکھنا بالکل پسند نہیں کرتے تھے، صرف عورتیں اپنے سر کے بال رکھا کرتی تھیں۔ قدیم مصری لوگ ناک کے ذریعے دماغ کو کنٹرول کرنے کا ہنر بھی جانتے تھے۔ اگر بات کی جائے احرام مصر کی، جس کی بنا پر آج مصر اتنا مشہور ہے، تو مصر کا سب سے بڑا احرام خوفو احرام ہے۔ یہ احرام غزہ میں موجود ہے۔ خوفو احرام دنیا کا پہلا عجوبہ ہے۔ اس کی لمبائی 139 میٹر ہے۔ اس احرام کو بنانے کے لیے تقریباً 25 لاکھ کے قریب پتھروں کا استعمال کیا گیا۔ یہ بات آج بھی ایک پہیلی ہے، اتنے بڑے پتھروں کو 129 میٹر اونچا کیسے پہنچایا گیا۔ آپ کو بتاتا چلوں کہ مصر میں سب سے پہلا احرام 4,500 سال پہلے بنایا گیا، اور مصر میں چھوٹے بڑے احرام ملا کر 100 سے زائد کی تعداد منظر عام پر آئی ہے، لیکن مشہور احرام صرف یہ 3 ہے۔ سب سے بڑا احرام غزہ کا ہے، جو فرعون کے لیے بنایا گیا تھا۔ فرعون وہ لوگ تھے جو خدائی کا دعویٰ کیا کرتے تھے، اور لوگ ان کی پیروی کیا کرتے تھے۔ یہ لوگ ایک ذہین ریاضی دان بھی تھے۔ احرام کی تعمیر صرف بھاری پتھروں کا بوجھ اٹھانا نہیں تھا، بلکہ پتھروں کی تعداد، زمین کا تعین، پتھروں کی کٹائی، ہر چیز کا برابر خیال رکھا گیا۔ خوفو کے احرام میں داخل ہونے کے لیے آپ کو ٹکٹ لینا ہو گئی، اور اندر داخل ہو کر اونچائی کی جانب تقریباً 250 کے قریب سیڑھیاں چڑھنی پڑتی ہیں۔ پھر فرعون کی ممی یعنی خوفو ممی جہاں تھی وہ جگہ آ جاتی ہے۔ معزز دوستو، ان احرام میں فرعون کے مرنے کے بعد ان کے ساز و سامان کے ساتھ لاشوں کو ہنود کر دیا جاتا تھا۔ بعض جگہوں پر تو یہ بھی لکھا گیا ہے کہ ان فرعونوں کی خصوصی خدمتگاروں کو بھی زبردستی ان کے ساتھ مار دیا جاتا تھا، اور ان کا ماننا یہ تھا کہ ہمارے دیوتا جب دوبارہ زندہ ہوں گے تو ہم بھی ان کے ساتھ دوبارہ زندہ ہوں گے۔ مشہور زمانہ ملکہ کلیوپاترا کو کون نہیں جانتا؟ اس فرعون ملکہ کا حسن پوری دنیا میں آج بھی راج کرتا ہے، جس کے حسن و
اور جادوئی طاقتوں نے روم کے جرنیلوں سمیت ان کی سلطنتوں کو تباہ و برباد کر دیا تھا۔ دوستوں، مصر عربی لوگوں کی آبادی والا دنیا کا سب سے بڑا ملک ہے۔ مصر کی سرزمین عربوں کی سرزمین سے مشابہت رکھتی ہے، لیکن یہ افریقہ کا حصہ ہے۔ مصر کا سوشل میڈیا مکمل طور پر کنٹرول ہے۔ آپ گورنمنٹ کی اجازت کے بغیر بہت سی سرگرمیاں نہیں کر سکتے۔ مصر کی سرزمین پر اسلام 7ویں صدی عیسوی میں حقیقی معنوں میں بہت مقبولیت حاصل کر کے اور بہت تیزی سے پھیلا، اور آج اس ملک کی 90% آبادی مسلم ہے۔ مصری کرنسی جو کہ مصری پاؤنڈ کہلاتی ہے، ایک مصری پاؤنڈ پاکستانی 6 روپے کے برابر اور انڈین 2 روپے کے برابر ہے۔ مصر دنیا میں کھجوریں پیدا کرنے والا اور ایکسپورٹ کرنے والا دوسرا سب سے بڑا ملک ہے۔ مصر کے لوگوں کی رنگت سفید یلش ہے۔ یہاں کا حسن پوری دنیا میں مشہور ہے۔ مصر کی لڑکیاں اتنی خوبصورت ہیں کہ دیکھنے والے کی اونکھیں کھلی کی کھلی رہ جاتی ہیں۔ لمبا قد، سلم، سمارٹ، غروری اونکھیں، لمبے بال، ہر لحاظ سے پرفیکٹ۔ مصر میں رات کو بارز اپنے پورے جوش و خروش کے ساتھ ساری رات چلتے ہیں۔ مصر میں شراب پر پابندی ہے، پھر بھی ہر سال کروڑوں لیٹر شراب مارکیٹ میں سیل ہوتی ہے۔ مصری لوگ شیشہ کلب کا استعمال بہت زیادہ کرتے ہیں۔ مصری رقص پوری دنیا میں اپنا ایک الگ پہچان رکھتا ہے۔ معزز دوستو، مصر کی سرزمین پر سلطنت عثمانی اور برطانیہ کا بھی قبضہ رہا ہے۔ مصر کا سالانہ GDP 1.80 ٹریلین ڈالر ہے اور یہاں کے لوگوں کی فیکس مدنی $16,978 ہے۔ مصر میں ڈرائیونگ رائٹ سائڈ پر ہے۔ پورے مصر میں ٹریفک کا بہترین نظام موجود ہے۔ شہروں میں میٹرو کا نظام بہت اعلیٰ ہے اور پورے مصر میں ٹرین کا نظام بھی بہت زبردست ہے۔ یہاں کی ٹرین دنیا کی بہترین ٹرین سسٹم میں شمار ہوتی ہے۔ مصر میں 2 موسم آتے ہیں، گرمی اور سردی۔ اپریل سے اکتوبر تک گرمی رہتی ہے اور نومبر سے مارچ تک سردی ہوتی ہے۔ آج جو کیلنڈر آپ دیکھتے ہیں یہ بھی مصر کی ایجاد ہے۔ اگر ہم مصر کے بازاروں کی سیر کریں تو آپ ہزاروں سال پیچھے چلے جائیں گے، کیونکہ یہ بازار بھی صدیوں پرانے ہیں۔ خان الخلیلی گرینڈ بازار عرب دنیا کا سب سے بڑا بازار ہے جو قاہرہ شہر میں موجود ہے۔ اس قدیم بازار میں آپ کو مصر کی پرانی تاریخ دیکھنے کو ملے گی۔ فرعونوں کے مجسمے ملیں گے، ان کے علاوہ پیتل کے خوبصورت برتن اور مختلف اشیاء بنی ہوئے ملے گی۔ مصر کا کپڑا، جیولری، جوتے اور گھروں کو سجانے کی اشیاء ملیں گی۔ یہاں سے آپ دنیا کی ہر چیز خرید سکتے ہیں۔ انسان گھوم گھوم کر تھک جاتا ہے، مگر یہ بازار ختم نہیں ہوتا۔ مصر میں لوگ بلی ڈانس بہت پسند کرتے ہیں، اسی لیے ہر خوشی کے موقع پر شادیوں میں بلی ڈانس کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ مصر کے لوگ کھانے پینے کے بہت شوقین ہوتے ہیں۔ شام کے وقت اپنی فیملیز کے ساتھ اکثر ڈنر کرنے کے لیے باہر جاتے ہیں۔ یہاں کشوری ورکینو بہت پسند کیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ کبوتر کے اندر چاول بھر کے اس کو پکایا جاتا ہے اور پھر اس کو شوق سے کھایا جاتا ہے۔ یہ یہاں کی پسندیدہ ترین ڈش ہے۔ کھانے کے بعد یہ لوگ گرم قہوہ ضرور پیتے ہیں۔ یہاں کا اسٹریٹ فوڈ بہت مزے کا ہے۔ دریائے نیل کے ساحل پر لوگ بیٹھ کر کھانا کھاتے ہیں اور خوب لطف اندوز ہوتے ہیں۔ قاہرہ شہر میں اسلام کی دوسری سب سے قدیم یونیورسٹی جامعہ الازہر بھی موجود ہے، جو بہت بڑی ہے۔ دنیا کے بڑے بڑے عالم اور ولی اللہ اس جامعہ سے تعلیم حاصل کر چکے ہیں۔ مصر میں ایک حسینی مسجد ہے جو بہت بڑی ہے۔ مصر کے لوگوں کا ماننا ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر مبارک بھی اسی مسجد کے اندر دفن ہے، حالانکہ پوری دنیا کے ذہن میں یہی ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزار مبارک عراق میں موجود ہے۔ اب اس میں کتنی سچائی ہے اللہ رب العزت کی ذات بہتر جانتی ہے۔ پیارے دوستو، حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا مزار مبارک میں قاہرہ شہر میں موجود ہے، جو انتہائی قدیم، خوبصورت اور بڑا ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے شاگرد۔ چلیے اب ہم دیکھتے ہیں وہ پہاڑ جہاں حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام اللہ رب العزت کی ذات سے ہم کلام ہوتے تھے۔ اس پہاڑ کو ماؤنٹ سنائی کہا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ اسے جبل موسیٰ اور جبل طور بھی کہا جاتا ہے۔ یہ جگہ مسلمانوں اور عیسائیوں کے نزدیک بہت اہم ہے۔ مصر میں وہ جگہ آج بھی قائم و دائم ہے جہاں عزیز مصر کا محل ہوا کرتا تھا۔ اسے زلیخا کا محل بھی کہا جاتا ہے۔ فی الحال محل کے آثار ہی نظر آتے ہیں، باقی کا حصہ زمین میں مٹی کے اندر دب چکا۔ تو دوستو، یہ تھی ہماری مصر کے بارے میں آج کی دلچسپ ویڈیو۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔